بسنے والے ہر انسان کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے۔ جب بھی دنیا کے اندر بگاڑ ہوتا، حالات خراب ہوتے، اللہ رب العزت کسی نہ کسی نبی کو دنیا کے اندر بھیجتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا اور لوگوں کو بتلایا دین اسلام کیا ہے، قرآن کا کیا پیغام ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم لوگوں کو سمجھاتے رہے، لیکن اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلے کو ختم فرمایا، اور اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی زبانی یہ ارشاد فرمایا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جو کام انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں کرتے تھے، انبیاء کے بعد اب ذمہ داری علماء کی ہے کہ وہ کام جو انبیاء کرام علیہ السلام کرتے تھے، اب علماء ان کاموں کو کریں گے، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرائیں گے، اور لوگوں میں جو بے دینی ہوگی اس بے دینی کو ختم کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہوگی۔ اسی لیے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اسی وراثت کو علماء نے قائم کیا ہے، اور اسی وراثت کی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے علماء کرام میدان میں آئے ہیں۔ چنانچہ آج کا جو دن ہے یہ 26 جنوری ہے۔ اس دن میں کیا ہوا؟ اس دن میں مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں بسنے والے ہر انسان کے لیے قانون بنایا گیا ہے، قانون لاگو کیا گیا ہے۔ 26 جنوری 1950 میں جمہوری ملک میں قانون کا نفاذ ہوا ہے، اور 1947 میں یہ ملک آزاد ہوا۔ اسی کے سات آدمیوں کی ایک کمیٹی بنی، اور انہوں نے پھر اس ملک کا قانون بنایا ہے، کس طرح ملک میں رہا جائے گا، کس طرح بسا جائے گا، کس کو بولنے کی آزادی ہوگی، کس کو کیا اتھارٹی ہوگی، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کرسچن ہو، جو بھی اس ملک میں رہتا ہے، ہر ایک کو اختیار دیا گیا تھا۔ یہ 7 رکنی کمیٹی نے قانون بنا کر سن 1950 میں اس قانون کو ہندوستان میں لاگو کیا گیا۔ لیکن جب یہ قانون بنا، سنو، قانون بن گیا، قانون کو نافذ کیا جا رہا تھا، اس وقت میں حضرت مولانا حضرت موہانی رحمت اللہ علیہ میدان میں آتے ہیں اور کھڑے ہو کر قانون کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون تو انگریزوں کے حساب سے بنایا گیا ہے۔ حضرت مولانا حضرت موہانی نے مخالفت کی تھی، لیکن میرے بھائیوں اور بزرگوں یہ قانون بن گیا، لیکن قانون بنا ہے، اس سے پہلے کی جو زندگی ہے اور اس سے پہلے کے جو حالات ہیں، ملک کیسے آزاد ہوا، کس نے قربانی دی، کب انگریز یہاں آیا، میرے بھائیوں ان
سن 1601 میں انگریز یہاں اس ملک میں آیا ہے ہندوستان میں، اور اس کا آنے کا مقصد صرف اور صرف تجارت تھی کہ میں یہاں تجارت کرنے آ رہا ہوں، اس لیے کہ مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمان بادشاہ تھے، انہوں نے اس ملک کو سونے کی چڑیا بنا رکھا تھا، یہ ملک اتنا خوشحال تھا، دنیا کا ہر ملک اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ 1601 میں انگریز یہاں آیا، کس لیے آیا؟ تجارت کی غرض سے آیا، اور اس نے آہستہ آہستہ اس ملک میں اپنا قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ فوج یہاں لانی شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہتھیار یہاں سپلائی کرنے شروع کر دیے، اس لیے کہ اس کا ایک مشن تھا، ایک منصوبہ تھا، وہ اس ملک پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا، وہ اس ملک کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، نواب سراج الدولہ نے سب سے پہلے انگریزوں کی مخالفت کی، اور اسی کے نتیجے میں نواب سراج الدولہ کو شہید کر دیا ہے، اور اس کے بعد ٹیپو سلطان شہید کا زمانہ آتا ہے۔ انہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانی دی ہے، اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے بڑی محنتیں کی ہیں، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے ایک دن ایسا آیا کہ ٹیپو سلطان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ 1799 میں ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا، اور ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریز بڑے فخر سے اس ملک میں گھومنے لگے، اس لیے کہ انگریزوں سے جو مقابلہ کرنے والے تھے وہ ٹیپو سلطان اور ان کی فوج تھی۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد پھر 1803 کا زمانہ آتا ہے۔ 1803 میں شاہ ولی اللہ کے بیٹے حضرت مولانا شاہ عبد العزیز نور اللہ مرقدہ، انہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا، اور پھر انگریز نے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ان کو زہر دے دیا گیا، لیکن یہ چنگاری انہوں نے چھوڑ دی تھی، اور اپنے 2 شاگرد تیار کیے، حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید۔ ان دونوں نے پورے ملک کا سفر کیا ہے، اور پورے ملک میں لوگوں کو جا جا کر بتلایا، انگریز کی مخالفت کے بارے میں بتلایا، اپنے استاذ کا فرمان پورے ملک میں، پورے ہندوستان میں، جبکہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش ایک تھا اس وقت میں، بلکہ افغانستان کا بھی حصہ تھا۔ اس وقت میں انہوں نے جو ہے سارے ملک کا سفر کیا، اور اس کے بعد 1831 میں بالا کوٹ میں مقابلہ ہوتا ہے، اور بالا کوٹ میں مقابلے میں حضرت سید احمد شہید کو شہید کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ چنگاری نہیں بند ہوتی ہے، بلکہ آگے چلے تو 1857 کا زمانہ آتا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل آزادی اس ملک میں جو آزادی کی لڑائی ہوئی ہے وہ 1857 سے ہوئی ہے، نہیں، بلکہ 1601 سے لے کر 1857 کا کتنا زمانہ ہے، اس بیچ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے، کتنے علماء قربان ہوئے۔ پھر 1857 میں شاملی کے میدان میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور حافظ زامل شہید، شاملی کا میدان ہے، آج بھی گواہی دے رہا ہے۔ وہ میدان اور وہ جگہ مسلمانوں کی قربانیوں کو آج بھی یاد دلا رہا ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی میدان میں ہے، رشید احمد گنگوہی میدان میں ہے، مولانا حسین احمد مدنی میدان میں ہے۔ میرے بھائیوں، حافظ زامل کو شہید کر دیا گیا، لیکن یہ معرکہ ایسا تھا، مسلمانوں کو اس کے اندر کامیابی نہیں ملی ہے، لیکن علماء کو شہید کیا جا رہا تھا، علماء کو اور مدرسوں کو ختم کیا جا رہا تھا۔ تو پھر آگے چلے 1866 میں دارالعلوم دیوبند کو قائم کیا گیا۔
دارالعلوم کی بنیاد ڈالی گئی، اس لیے کہ دارالعلوم سے نکلنے والے وہ افراد تیار ہو جو اس ملک کو آزاد کرا سکے. اس لیے پھر دارالعلوم سے اللہ نے وہ اکابر پیدا کرائے ہیں. حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی، جن کو شیخ الہند کے نام سے جانا جاتا ہے، تحریک ریشمی رومال ہے، انہی کی قربانی ہے. انہوں نے جمعیت الانصار بنائی. لیکن میرے بھائیوں پھر آگے چلے، شیخ الہند کو مالٹا کے اندر جانا پڑا. ان کو مالٹا میں جیل کے اندر ڈال دیا گیا. مولانا رشید احمد گنگوہی کو مظفر نگر کی جیل میں ڈال دیا گیا. اور ادھر مولانا حسین احمد مدنی بھی مالٹا کی جیل میں ہے. لکھا ہے کتابوں کے اندر علماء نے، مولانا حسین احمد مدنی جو حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے والد محترم ہے، مولانا محمود مدنی کے دادا ہے، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ ایسی قربانی دی ہے. اگر ان کی زندگی کا جائزہ لیا جائے 10 سال ایسے گزرے ہیں ان کے جو جیل کے اندر گئے ہیں. ایسی قربانی ہمارے علماء نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے دی ہے. آج ہمیں اپنے بڑوں کی تاریخ ہی معلوم نہیں ہے. آج تو ڈی جے باجے بجا کر جشن منایا جاتا ہے. ڈیجو کے ذریعے یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے. حالانکہ یوم آزادی کا جشن اگر ہمیں منانا ہے، اپنے بچوں کو بتلانا ہے، ہمارے اکابر علماء کی یہ قربانی ہے، ہمارے بڑوں کی یہ قربانی ہے، ہمارے بڑوں نے یہ قربانی دی ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہ سمجھایا تو میرے بھائیوں کوئی نہیں جانے گا کہ حسین احمد مدنی کون تھا، کوئی نہیں جانے گا کہ شیخ الہند کون تھے، کوئی نہیں جانے گا کہ مولانا محمود الحسن دیوبندی کون تھے. اس لیے ہمیں اپنے بڑوں کی قربانی یاد کرنی ہے، سمجھانا ہے، بتلانا ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جو قوم اپنی تاریخ سے نا واقف ہو گئی، جسے اپنی تاریخ کے بارے میں کچھ بھی علم نہ ہو، وہ قوم خود بخود تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے. آج تو ہماری ہسٹری کتابوں سے غائب ہے. آج تو ہماری ہسٹری میرے بھائیوں تاریخ سے غائب کی جا رہی ہے. لیکن غائب نہیں ہوگی جب تک علماء باقی ہے، مدارس باقی ہے، اللہ کے بندے باقی ہیں. یہ تاریخ اور یہ ہسٹری اسی طرح باقی رہے گی. اس لیے یہ دن جو ہمیں دیا گیا ہے، یہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم اپنے بڑوں کی قربانی یاد کریں اور اپنے بچوں کو سمجھائیں، بتلائیں کہ ہمارے بڑوں نے یہ قربانی دی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق